السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا لیکچر ہے مضمون، اور یہ مضمون ہے سیلاب کی تباہ کاریاں۔ یہ مضمون 10th کلاس کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے، انٹرمیڈیٹ کے لیے بھی ہے، اور وہ سب جو مضامین کی تیاری کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ایگزام ہے، تو آپ سب کے لیے سوٹیبل ہے۔ یہ سیلاب کی تباہ کاریاں، روک تھام اور ہماری ذمہ داریاں، یہ سارا مضمون پڑھیں گے۔ میرا نام ہے عمار نعیمی اور میں عرصہ 10 سال سے انٹرمیڈیٹ کو پڑھا رہا ہوں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے مضمون کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے تعارف بیان کرنا ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی بھی مضمون آ جائے، سب سے پہلے آپ نے اس کی تعریف بیان کرنی ہوتی ہے، جو ٹائٹل ہے اس کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم بتائیں گے کہ یہ سیلاب کیا ہوتا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ ہی ہمارا یہی ہے، لیکن آپ نے مضمون لکھتے ہوئے ایگزام میں ہیڈنگ نہیں بنانی۔ یہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے ہیڈنگز بنائی ہیں تاکہ ہم اس کو یاد کر سکیں آسانی سے۔ سب سے پہلے اس کی تعریف دیکھیں گے۔ سیلاب ایک قدرتی آفت ہے، یعنی یہ کوئی مین میڈ چیز نہیں ہے، یہ انسان نے نہیں بنائی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آفت ہے، مصیبت ہے، امتحان ہے یا عذاب ہے، جو بھی ہے۔ سیلاب ایک قدرتی آفت ہے۔ آفت یعنی مصیبت کو کہتے ہیں، جب پانی کا سطح زمین سے بڑھ کر اس کے اوپر بہہ جانا، یعنی کہ جو پانی کا لیول ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ اپنی سطح سے باہر آ جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اور وہ زمین کے اوپر آ جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے اسپیسیفکلی، خاص طور پہ ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں یہ کس طرح سے سیلاب اثر کرتا ہے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ موسمی بارشوں اور گلیشیئرز کے پگھلنے کی وجہ سے شدید سیلاب آتا ہے، یہ پاکستان میں ہوتا ہے۔ دوسرا، ہر سال بڑی تباہی اور جانی نقصان کا باعث بنتا ہے، یعنی بہت زیادہ مالی اور جانی نقصان ہوتا ہے۔ معیشت اور زراعت پر سنگین اثرات مرتب ہوتے ہیں، سنگین اثرات، جس کی وجہ سے مہنگائی بھی ہوتی ہے اور دیگر بہت سی چیزیں۔ ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ سیلاب کی کتنی اقسام ہیں۔ جی ہاں، سیلاب کی اقسام بھی ہوتی ہیں، تو یہ ہمارے سامنے سیلاب کی اقسام ہے۔ سب سے پہلی قسم آ جاتی ہے دریائی سیلاب۔ ٹھیک ہے جی، دریائی سیلاب ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے شدید بارشوں کی وجہ سے دریاؤں کا پانی بھر کر آمدنی سے باہر نکل آتا ہے۔ سادہ لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشانی ہونا آپ نے۔ یعنی جو دریا ہوتا ہے نا، اس میں پانی ہوتا ہے، تو وہ جو پانی ہے، جب وہ اپنی لمٹس کراس کرتا ہے، جب وہ اپنی حدود سے باہر آ جاتا ہے، تو ایسے سیلاب کو دریائی سیلاب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے دریائے راوی میں سیلاب آیا تھا، ہمارے یہاں لاہور میں ہے دریائے راوی، وہاں سیلاب آیا تھا، تو اس کو ہم دریائی سیلاب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دریائی سیلاب۔ جبکہ شہری سیلاب تھوڑا الگ ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، یہ کوئی دریا سے نہیں آتا، یہ آسمان سے آتا ہے۔ آپ سوچیں گے وہ کیسے؟ تو جناب یہ بارشوں کی وجہ سے آتا ہے۔ یہ دیکھیں، بارش کی وجہ سے شہروں کی سڑکوں اور گلیوں میں بھاری بارش، جب بہت ہیوی رین ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پانی جمع ہو جاتا ہے، اس کو شہری سیلاب کہتے ہیں۔ اور اچانک سیلاب بھی آ جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے اچانک سیلاب کیسے آتا ہے؟ اچانک سیلاب بیٹا پہاڑی علاقوں میں برف کے پگھلنے یا شدید بارش سے اچانک سیلاب آتا ہے۔ دیکھیں جی، یہاں پہ آپ نے اسپیسیفکلی برف کے پگھلنے کی بات کرنی ہے، گلیشیئرز کے پگھلنے کی بات کرنی ہے۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں، اقسام ہم نے ڈسکس کر لی ہیں، تو اب ہم دیکھیں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، ریزن کیا ہے کہ کیوں سیلاب آتا ہے۔ تو اس کی جو ریزن ہے، سب سے پہلی ہے موسمیاتی تبدیلی، جو کہ بہت بڑا مسئلہ پوری دنیا جس سے دوچار ہے، صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا اس سے دوچار ہے۔ گلوبل وارمنگ، ٹھیک ہے جی، یہ گلوبل وارمنگ ہے، آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے اس لفظ کو۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے شدید موسم اور بھاری بارشوں کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ اور دوسری ریزن ہے جی جنگلات کی کٹائی، یعنی اتنی بڑی تعداد میں جنگلات کو کاٹا جا رہا ہے۔ دیکھیں کوئی بھی ملک ہے، آئی تھنک، ہاں جی بالکل، کوئی بھی ملک ہے نا، اس میں 33% جنگلات کا ہونا ضروری ہے۔ اس کا جتنا بھی سرفیس ہے، جتنی بھی اس کی زمین ہے، لینڈ ہے، اس لینڈ کا 33% جنگل ہونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے، پاکستان میں
صرف 5% ہے جنگلات، بلکہ کم ہو گیا، اب اس کی بھی کٹائی ہے، اسی لیے میں نے پلس مائنس لکھ دیا۔ تو یہ جو 5% ہے یہ بھی کم ہو رہا ہے، تو اندازہ کریں کہ کتنی بڑی تعداد میں جنگلات کی کٹائی ہو رہی ہے۔ اور لاہور شہر میں اتنی زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی ہیں، اور ملتان میں، اور یعنی اسی طرح ہر طرف یہی چل رہا ہے، آبادی بڑھتی جا رہی ہے، اب ان کو کہیں رکھنا بھی تو ہے نا، تو ان کو کہاں رکھیں گے، ان کو یہی ہے نا جنگلات کاٹ کاٹ کے، تو وہ آنے والی نسلوں کے لیے تباہی ہے۔ تیسرا ہے جی ناقص منصوبہ بندی ہے، کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہر سال سیلاب آتا ہے، لیکن پاکستان اس پر کوئی پلاننگ نہیں کرتا کہ یار سیلاب آنا ہے تو ہم کوئی الرٹ کریں، ہم کوئی ڈیم بنا لیں، کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ تو نکاسی ہے، آپ کا نظام نہیں ہے، یعنی پانی نکالنا کدھر کو ہے، نکاسی آپ کہتے ہیں ڈرینیج سسٹم کو، جو ڈرین کیا جاتا ہے پانی، ٹھیک ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے جی سیلاب کی تباہ کاریاں، یعنی کہ یہ کیا کیا نقصان لاتا ہے سیلاب، اس کی یہ پہلی سلائیڈ ہے۔ یار آپ اندازہ کریں، یہ ریئل پکچر یہاں پہ میں نے اٹیچ کیا، اندازہ کریں آدھا آدھا انسان پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے، ان کے گھر یہ دیکھیں، یہ کتنا مطلب کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے، ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور بارش کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے تو پکے مکان ہیں، لیکن ان لوگوں کا دیکھیں کہ کتنا یہ نقصان اٹھاتے ہیں، اور یہ ریئل پکچر اٹیچ کی گئی ہے۔ تو جانی نقصان دیکھ لیتے ہیں۔ جانی نقصان میں 2010 کا جو سیلاب تھا، اس میں 2 کروڑ سے زیادہ افراد جو ہے وہ متاثر ہوئے تھے، اور 2022 میں بھی بہت بڑا سیلاب آیا، 2025 میں بھی بہت ہیوی سیلاب آیا۔ تو یہ جتنے بھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1700 سے زائد جانی نقصان ہوا ہے۔ میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، تو فرسٹ ایئر میں اس نے مجھ سے پڑھا، سیکنڈ ایئر میں نا وہ چھٹیاں بہت کرے، وہ آئے ہی نہ۔ میں نے پھر اس کے گھر کال کی، تو بیچارے نے جس درد سے مجھے کہا نا، کہتا سر ہمارا نا گھر جو ہے وہ سیلاب میں بہہ گیا ہے۔ تو یار مجھے اتنا دکھ ہوا، اتنی تکلیف ہوئی، میں بتا نہیں سکتا آپ کو۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے جی مکانات کی تباہی، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے، مکانات جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، یہ دیکھیں یہ کس طرح آدھا ڈوبا ہوا ہے، یہ والا بھی کس طرح ڈوبا ہوا ہے۔ تو جب یہ اگر پانی سوکھ بھی جاتا ہے تو یہ لوگ جب جائیں گے وہاں اسمیل بہت آتی ہے، مچھر آتے ہیں، بہت نقصانات ہوتے ہیں۔ تو 2022 میں دیکھیں جی 2 ملین سے زائد گھر متاثر ہوئے۔ 1 ملین ہوتا ہے 10 لاکھ، اور 2 ملین کہتے ہیں 20 لاکھ کو، یعنی 20 لاکھ گھر، بہت بڑا ہندس ہے 20 لاکھ۔ بے گھر جانداروں کی گنتی ہے لاکھوں میں کہ کتنے لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ مزید کیا نقصان ہوا، فصلوں کی بربادی ہوئی ہے، فصلیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں، کھڑی فصلیں ہیں جو کہ بالکل تیار تھیں، لیکن وہ بارشوں کی سیلاب کی وجہ سے ساری کی ساری خراب ہو گئی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ لکھا ہوا ہے کہ گندم، چاول، کپاس کے کھیت، فصلوں کی مکمل بربادی، فصلوں کی تباہی ہے، گندگی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور معیشت پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جیسا کہ اربوں روپے کا مالیاتی نقصان ہوتا ہے، اربوں روپے کا، کوئی ہزاروں کا نہیں ہے، لاکھوں کا نہیں ہے۔ اور 30 بلین ڈالر سے زائد نقصان ہوا ہے، بلین ڈالرز کی بات ہو رہی ہے۔ 2022 والا جو اتنا خطرناک سیلاب تھا، لاکھوں کسانوں کی روزی روٹی سے محروم، وہ بیچاروں کا کیا بنے گا، کدھر جائیں گے؟ حکومت نے تو کوئی ظاہری بات ہے ان کی مدد نہیں کرنی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سماجی اثرات ہم دیکھتے ہیں کہ سماجی یعنی معاشرتی طور پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ بھی ایک ریئل پکچر جو ہے وہ اٹیچ کی گئی ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ لوگ کس طرح اپنا سامان اٹھایا ہوا ہے اور کس طرح سے یہ اس کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں۔ بہرحال تو خیر بے گھر افراد جو ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ بے گھر افراد جو ہوتے ہیں ان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بے گھری بیٹا جی بہت بڑی سمجھ لیں لعنت ہے، اپنا گھر نہ ہونا، لاکھوں لوگ اپنے گھر اور سامان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں جی ان کو کیمپوں میں زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ یہ والا پوائنٹ تھوڑا سا ٹائپنگ مسٹیک ہو گئی، آپ اپنے لفظوں میں لکھ لینا، کیمپوں میں انہیں وقت گزارنا پڑتا ہے۔ سہولیات سے محرومی ہے، کوئی سہولت نہیں ہوتی ان کے پاس، بیماریاں پھیل جاتی ہیں بہت زیادہ۔ ملیریا، یہ بھی تھوڑی مسٹیک ہو گئی ہے ٹائپنگ، ملیریا اس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ ملیریا
ڈینگی یہ جو ہے نا یہ دیگر امراض ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ صحت کی خدمات پر شدید دباؤ پڑتا ہے، تو انہیں کوئی فیسلٹیز نہیں ملتی، ان کے پاس نہ گھر ہے نہ کھانے کو روٹی ہے، اور اپنی بیماریوں سے بچنے کے لیے کوئی بھی ادویات حکومت ان کو فراہم نہیں کرتی۔ البتہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ماحول پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ماحول پر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، زمین کا کٹاؤ ہوتا ہے، جس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں زمین بنجر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو سیلاب کی وجہ سے زرخیز جو ہے وہ زمین وہ خراب ہو جاتی ہے، زرخیز زمین خراب ہو جاتی ہے، زرعی پیداوار میں کمی اور اراضی کی تباہی، اراضی کہتے ہیں زمین کو، مستقبل کے لیے زمین کی بار آوری ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ آئندہ اس طرح کی زمین کے اوپر کوئی فصل نہیں اگتی جو اس طرح سے کریکس پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کتنا نقصان ہوا۔ اس کے بعد آلودگی ہے، آلودگی میں بڑا اضافہ ہوتا ہے۔ سیلاب کا پانی سیوریج، کیمیائی مواد اور ملبہ لے کر آتا ہے، بہتا ہے، پانی کے ذرائع آلودہ ہو جاتے ہیں، ایکو سسٹم کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں روک تھام کے طریقے، یعنی کہ ہم اس کو روکنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمیں ڈیم بنانا چاہیے، حکومت کو ڈیم بنانے کی طرف آنا چاہیے۔ بڑے ڈیمز زائد پانی کو محفوظ رکھتے ہیں، دریاؤں کے بہاؤ کو کنٹرول کرتے ہیں، سیلاب کو روکتے اور کنٹرول کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو ڈیمز ہیں وہ چائنا نے بنا رکھے ہیں، تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یعنی کتنا زیادہ ان کا وہ ہے انفراسٹرکچر ہے، پلاننگ سسٹم ہے۔ اس کے بعد نکاسی آب کا بہتر نظام ہونا چاہیے۔ نکاسی آب میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ پانی کو ڈرین کرنا ہوتا ہے، تو جدید نکاسی آب کا نظام شہروں میں بہت ضروری ہے۔ زیادہ پانی کو تیزی سے نکالنا شہری سیلاب کو روکتا ہے۔ کیا روکتا ہے؟ یہ والا جو بہتر نظام ہوگا یہ پانی کو روکے گا۔ جی آگے بڑھتے ہیں، روک تھام کے طریقے، مزید طریقے دیکھ لیتے ہیں۔ جی اس میں سب سے اہم ہے شجرکاری۔ شجرکاری بہت زیادہ ضروری ہے، شجرکاری صدقہ جاریہ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ درخت لگانا پانی جذب کرنے میں مدد دیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ راؤنڈ آف کم کرتا ہے، یہ پتہ نہیں کیا لکھا گیا ہے۔ اچھا، بہرحال زمین کا کٹاؤ روکتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ والا آپ نے لکھنا ہے اور یہ پہلے والا لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے جی وارننگ سسٹم، الرٹ یعنی کہ جاری ہونی چاہیے۔ ابتدائی وارننگ ٹیکنالوجی بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں بھی ہو، جیسا کہ ہے کچھ بتا دیا جاتا ہے، علاقے خالی کروا دیے جاتے ہیں، لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جانا چاہیے۔ سیلاب آنے سے پہلے الرٹس دیتا ہے کون؟ یہ والا مدن وارننگ سسٹم جو ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، حکومت کو کیا کرنا چاہیے، حکومتی ذمہ داریاں کیا ہے؟ تو حکومت کی جو ذمہ داریاں وہ بہترین منصوبہ بندی ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ مینجمنٹ بڑی ضروری ہوتی ہے، پلاننگ سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ ہر سال پاکستان میں سیلاب آتا ہے، لیکن حکومت اس طرف توجہ نہیں دیتی کہ ہم کوئی ڈیم بنائیں، کوئی پلاننگ کریں۔ حکومت کو جامع سیلاب مینجمنٹ کی حکمت عملی بنانا ہے، بہتر انفراسٹرکچر اور بلڈنگ کوڈز کی نفاذ کیا جائے، یعنی کہ ایسا مٹیریل بنایا جائے جس سے عمارتوں کو نقصان نہ پہنچے۔ سیلاب کنٹرول کے مستقبل منصوبوں پر عمل، امدادی سرگرمیاں یعنی کہ جو امداد دینے کے لیے آتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، اس کے لکھا ہوا ہے کہ کھانا، پناہ گاہ اور طبی امداد فراہم کرنا، متاثرین کو ہر ممکن مدد پہنچانا، ریسکیو آپریشنز کی جہاں جہاں پہ ضرورت ہے۔ ظاہری بات ہے طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا اس کے علاوہ بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو سب میں حکومت فوری طور پر امداد کرے۔ عوام کو کیا چاہیے، عوام کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ تو عوام کی ذمہ داریاں دیکھ لیتے ہیں جی۔ سب سے بڑی ذمہ داری تو یہ ہے کہ عوام احتیاطی تدابیر پر عمل کرے، موسم کی الرٹس پر عمل کریں، سیلاب کے خطرے والے علاقوں سے دور رہیں، ایمرجنسی کٹ اور ایویکویشن منصوبہ تیار کریں، یعنی کہ انہوں نے وہ گھر چھوڑنا ہے، اپنا سامان سارا پیک کر کے رکھیں، جو بھی ضروری سامان ہے، غیر ضروری سامان وہیں گھر پر ہی چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی ماحول کا تحفظ ہے، تو درخت لگانے چاہیے، جنگلات کو بچائیں، نکاسی آب کے نظام کو صاف رکھیں، قدرت کا احترام کریں، یہ بڑا ضروری ہے، قدرت کا احترام کریں، نیچر کو ٹریگر نہیں کرنا چاہیے، نیچر کے ساتھ پنگے نہیں لینے چاہیے۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تب تک کے لیے
اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.